ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج دوستوں جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بھی بہت اچھا دن ہوتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کی یعنی شروعات جو ہوتی ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جب کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے جمعے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس دن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جمعے کے دن کے جو کام ہیں اور اعمال ہیں، جیسے کہ سورہ کہف کا پڑھنا، جیسے کہ درود شریف کا اہتمام کرنا، نہانا دھونا، یہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، اسی طریقے سے تمام جو چیزیں ہیں اس کو آپ ایک دن پہلے سے بھی شروعات کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے اور جمعے کا اہتمام کرنے والے لوگوں میں آپ کا شمار کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی ہے، تو میں اکثر لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں، خواتین کو، کہ آپ لوگ اگر آپ کے پاس جمعے کو ٹائم نہیں ہے، لیٹ سپوز کہ آپ کو کہیں جانا ہے، کسی مہمان نے آنا ہے، یا آپ کے گھر کوئی انوائٹڈ ہے، یا آپ کہیں انوائٹڈ ہیں، یا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی مصروفیت ہے، تو آپ جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت کر لیں گے تو وہ جمعے کے دن میں کنسیڈر کی جائے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ درود شریف کا اہتمام تو آپ جمعرات کا سے ہی شروع کر دیجئے، اور جمعے کی شام تک، عصر کی نماز تک، مغرب کی نماز تک آپ نے درود شریف کا اہتمام رکھنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ تمام چیزوں کا کرنا، یعنی کہ ہیئر کٹ جو ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے، ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو اگر ان کو کروانا ہے تو وہ جمعے سے پہلے بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طریقے سے وہ جو چیزیں ہم جمعے والے دن ہم کرتے ہیں تو ہم اس کی شروعات، اس کا اہتمام ایک دن پہلے یعنی آج کے دن جمعرات کی رات کو سے بھی شروع کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو سنتوں کے زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے یہ کہ جمعے کے اہتمام کی تیاری کا ثواب ملے گا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی سنتوں کو کس طریقے سے زندہ کریں گے تو ہماری محبت کا اظہار کیسے ہوگا۔ تو ہمارے نبی سے محبت کا اظہار کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں، جس لائک ہم اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتے ہیں، بھائی سے کرتے ہیں، بہن سے کرتے ہیں، ماں سے کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں، کزن سے کرتے ہیں، دوست سے کرتے ہیں، اولاد سے کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لفظوں کا اظہار کرنے کا سہارا لیتے ہیں، اور ہم لفظوں کے ذریعے ان کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن بہت کم یہ کچھ ہوتا ہے۔ اصل پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو ٹائملی جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اٹ مینس کہ یہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی سے محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہے ہیں۔ ایک تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف کا اہتمام بہت زیادہ کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے، یہ لفظوں کے ذریعے اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، وہی جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ہماری پریکٹس ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بچوں سے، اپنے پیرنٹس سے ان کی خدمت کر کے، ان کے کام کر کے جو ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بیسکلی یہی اب ہمیں نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کا ایک طریقہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی سی جو سنتیں ہیں اس کو زندہ کرنا شروع کر دیجئے۔ زندہ سے مراد یہ کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا اس طریقے سے بات کرنا سنت ہے، اس طریقے سے اس کا کے ورڈس یوز کرنا سنت ہے، اس طریقے سے کھانا سنت ہے، اس طریقے سے پینا، ہنسنا، بولنا، تمام چیزیں لائف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے اور ہمیں اس کی نالج دے دی گئی ہے۔ تو ہمیں ان سنتوں کو
پر امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے کہ ایک محبت کا اظہار ہے، ایک محبت کا طریقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتی ہوں، یا کوئی مرد یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اوبویسلی بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک ایمان والے کے لیے تو ان کی محبت انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے؟ اس کا اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ ان کی خدمت تو کر نہیں سکتے، ان کے کام تو کر نہیں سکتے جیسے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہم ان کے کام کر کے، ان کی چیزوں کو مینیج کر کے، ان کی خدمتیں کر کے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے کریں گے؟ ان کی باتوں پر عمل کر کے ہم ان سے محبت کا اظہار کریں گے۔ تو آج سے پہلے آپ کو شاید یہ طریقہ کہیں نہیں پتہ ہوگا، کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ کو۔ آج میں نے یہ ایک طریقہ، یہ ایک وے آؤٹ بتایا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، روڈوں پہ نکلنا ہے، روڈوں کو بلاک کرنا ہے، اور دوسرے خرافات، لائٹیں جلانا اور چراغاں کرنا اور یہ سب کچھ کرنا، اس کا حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ہے۔ لیکن جو کہا گیا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو اس میں کیا ہے؟ آپ کی اللہ کی سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، اور نبی سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اب عمل کرنے سے آپ کا محبت کا اظہار ہوگا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ کا مطلب یہی ہے اللہ کی بات کی اطاعت کی جائے، بات کو مانا جائے، اس کے آرڈرز، اس کے لاز، اس کے رولز ریگولیشن کو فالو کیا جائے۔ تو اٹ مینس کہ آپ اوبیڈینٹ لوگوں میں شمار ہوں گے اور محبت کرنے والے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان کو، ان کے رولز ریگولیشن، اس کے لاز، ان کے آرڈرز کو جو ہے فالو کرنا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آپ کیا ہے؟ اوبیڈینٹ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور اوبیڈینٹ کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کی ہر بات، اگر بری بھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ بہت واسٹ ہے، میں انشاءاللہ اس کو کل بھی کنٹینیو کروں گی۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شب جمعہ کی شروعات ہوگی، میرے لیے بھی اور میری فیملی کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔